अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, आज अल्लाह के फज़ल व करम से आज़ान सहर प्रोग्राम की 5वीं नशिस्त में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारा हक सच का पैगाम आम करना और इस पर अमल पैरा होना और इसके अबलाग व अशात में अपना किरदार अदा करना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हमें इसी तरह इलाही कलिमतुल हक़ में अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का हमारा उन्वान भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई अहम है, वो है हमारी निजी, कौमी और आलमी ज़िम्मेदारियाँ। यानी अगर देखा जाए तो हमारा आज का उन्वान ये बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 हमारी निजी जिम्मेदारियाँ, नंबर 2 हमारी कौमी जिम्मेदारियाँ और नंबर 3 हमारी आलमी जिम्मेदारियाँ। इंशाअल्लाह इन जिम्मेदारियों के इदराक के एतबार से आज का हमारा ये प्रोग्राम अल्लाह के फजल से ये हो रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारा ये आज का प्रोग्राम ये निजी, कौमी और आलमी जिम्मेदारियों के इदराक और फिर उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के एतबार से इंशाअल्लाह मुआशरे के हर फर्द के लिए कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला हम सब को फ़हमे दीन अता फरमाए, अक्ल सलीम के मुताबिक बसीरत के साथ हिकमत के तकाज़ों को पूरा करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम गुफ्तगू करते हैं कि हमारी निजी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, बासियत मुसलमान और बासियत पाकिस्तानी। तो निजी जिम्मेदारियों का मफ़हूम भी अगर समझ लिया जाए तो शायद हमारा बात करना और आगे इसको पहुंचाना थोड़ा और आसान हो जाएगा। निजी जिम्मेदारियों से मुराद अमूमी तौर पर जो मफ़हूम मुराद लिया जाता है वो है हमारी आइली और ख़ानदानी ज़िंदगी से रिलेटेड जो हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो हम में से हर शख्स ने इन जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है और बासियत मुस्लिम हमारे ऊपर ख़ानदानी और आइली एतबार से भी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, जिन जिम्मेदारियों को पूरा करना एक घर के सरबरा और एक ख़ानदान के सरपरस्त के लिए और सरबरा के लिए ज़रूरी है। और जब वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली घर में फितना फसाद बर्पा होगा, मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा। तो जब हम अपनी जिम्मेदारियों को इंशाल्लाह पूरा करेंगे तो हमारा घर, हमारा ख़ानदान इंशाल्लाह ये अमन व सुकून का भी गहवारा बनेगा और इंशाल्लाह एक पुरअमन माहौल में हमारे घर के अफराद इंशाल्लाह परवान चढ़ेंगे और वो मुल्क व कौम के लिए मुफीद शहरी इंशाल्लाह साबित होंगे। तो निजी जिम्मेदारियों के एतबार से हम 2-4 पहलू जो अपने नाजरीन के सामने रखना चाहते हैं कि ख़ानदानी और आइली एतबार से और घरेलू एतबार से जो घर का सरपरस्त है, यकीनन ये बहुत बड़ा ओहदा है और बहुत बड़ा एजाज़ भी है उसके लिए, मगर एजाज़ तभी होगा कि जब उस ओहदे की जिम्मेदारियों को पूरा किया जाएगा। अब एक घर के सरपरस्त और ख़ानदान के सरपरस्त और लीडर की जिम्मेदारियां क्या हैं, या इसी तर्ज पे अला सबील इनफरादी एतबार से हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, निजी एतबार से हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। तो इस हवाले से सबसे पहली गुजारिश ये है कि निजी एतबार से हमारी बासियत मुस्लिम और बासियत पाकिस्तानी जो जिम्मेदारी है कि हम खुद भी इस्लामी तालीमात और कवानीन का पास और लिहाज रखें और अपने मातहत जितने अफराद हैं उन तक भी ये चीज़ें पहुँचाएँ। इसी तर्ज पे पाकिस्तानी कवानीन जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए और हमारी बेहतरी के लिए बनाए गए, जो हमारी तरक्की के ज़ामिन हैं, उन कवानीन को खुद भी फॉलो करें और इसी तरह पे उन कवानीन को हम अपने घर के सारे अफराद तक पहुँचाएँ और अमन दरामदगी के एतबार से उनका ज़हन भी बनाएं। तो अब ये मैंने इस्लामी और पाकिस्तानी कवानीन के एतबार से इजमाली अंदाज से खाका आपके सामने रख दिया। अब अगर इनकी वजाहत की जानिब हम बढ़े तो कई घंटे हमें दरकार है इस पर गुफ्तगू करने के एतबार से कि निजी के एतबार से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इसी तरह पे
کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اعتبار سے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہے، تو یقیناً یہ ایک ایسا ٹاپک بن جاتا ہے جس پر کئی گھنٹے ہمیں گفتگو کے لیے درکار ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے اشارتاً یہ میسج دے دیا کہ گھر کے سرپرست پر، گھر کے سربراہ پر یہ لازم ہے کہ اپنے جتنے بھی ماتحت اور گھر کے جتنے افراد ہیں، اور اسی طرز پہ وہ اپنی نجی ایسی زندگی کے معاملات میں بھی جس پر شاید گھر کے دیگر افراد کی بھی دسترس نہیں ہوتی، وہ ہر فرد اپنے احوال اور اپنے معاملات کو بخوبی جانتا ہے۔ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی گھر کے دیگر افراد جن امور پر مطلع نہیں ہو پاتے، تو ہمیں ان امور کو بھی شریعت کے تابع کرنا ہے، قرآن و سنت کی آفاقی تعلیمات کے تابع کرنا ہے، اور ہر کسی کے ساتھ ادب و احترام، تعظیم و تکریم کے رشتوں کو ہم نے پروان چڑھانا ہے، اور اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں ہم نے بہترین مسلمان ہونے کا اور بہترین شہری اور پاکستانی ہونے کا ہم نے ثبوت فراہم کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے پیش نظر رکھنی ہے، اور یہ ہماری نجی ذمہ داریوں میں ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ہماری قومی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اب قومی ذمہ داریوں کا تعین کرنے کے اعتبار سے نجی ذمہ داریوں کو پیش نظر رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنی نجی ذمہ داریوں کا ادراک نہیں لگائیں گے تو ہم اپنی قومی ذمہ داریاں کبھی بھی پوری نہیں کر سکتے۔ اب قومی ذمہ داریوں کے تعین کے اعتبار سے میں بات کو یوں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ملک کو ہر طرح کے فتنہ فساد سے بچانا اور وطن عزیز کی سالمیت، وطن عزیز کے استحکام کے اعتبار سے اپنا کردار ادا کرنا، اور وطن عزیز کو درپیش ہر طرح کے چیلنجز سے چھٹکارا دلانے کے اعتبار سے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ یقیناً ہماری ایک قومی اور ہماری ملکی اعتبار سے یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ ملک کو سدھارنا فقط حکمرانوں کا کام نہیں، ملک کو سدھارنا فقط سربراہوں اور لیڈروں کا کام نہیں، بلکہ بحیثیت قوم معاشرے کا ہر فرد اس میں اپنا کردار جب تک ادا نہیں کرے گا تو کبھی بھی ہم جتنے معاشرتی اور قومی ناسور ہیں ان سے چھٹکارا پانے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہم آج اس پروگرام کے توسط سے اپنے ہم وطنوں کے نام یہ پیغام چھوڑنا چاہتے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ معاشرے کو فلاح و بہبود پہ گامزن کرنے کے لیے، وطن عزیز کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے اور ہر طرح کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں اپنا انفرادی طور پر بھی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، جو شعور اور آگاہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو فہم و فراست رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس فہم و فراست کو استعمال کرتے ہوئے ہر طرح کے خوف اور خطرات سے بالا تر ہو کر، ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی دباؤ سے بھی بالا تر ہو کر ہم میرٹ پہ اگر فیصلہ کریں اور میرٹ کے مطابق ہم اگر اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کا عزم کر لیں تو وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ اگر ہماری قوم اس ملک کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کرنے پہ کمر بستہ ہو جائے تو انشاءاللہ بہت جلد اس ملک کا ترقی یافتہ ممالک میں انشاءاللہ شامل ہونا یہ آپ کے سامنے ہوگا۔ مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی قومی ذمہ داریوں کو بھی پورا کریں۔ ہمیں جو ووٹ کی صورت میں ایک قوت اور اختیار ہمیں میسر آتا ہے، یقیناً یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم ووٹ کا صحیح استعمال کریں، سپورٹ ایماندار دیانتدار لوگوں کو کریں تو آٹومیٹکلی کرپٹ مافیا سے ہمارا ملک ترقی نجات پا سکتا ہے، اور ہر طرح کی جتنی بد امنی ہے اور اس بد امنی کے جتنے محرکات اور اسباب ہیں، اگر ہم ان سارے اسباب اور محرکات کو ترک کر دیں تو یقیناً ہمارا ملک یہ ترقی کے راہوں پہ گامزن ہو سکتا ہے اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ مگر ضرورت ہے سمر کی ہم اپنا کردار ادا کریں۔ اب آخر پر ہم عالمی ذمہ داریوں کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ بحیثیت مسلم اور بحیثیت پاکستانی ہماری عالمی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو عالمی ذمہ داریوں کا انحصار ہماری قومی ذمہ داریوں پر ہے، اور قومی ذمہ داریوں کا انحصار ہماری نجی ذمہ داریوں پر ہے، یعنی یہ تسلسل اور کڑی در کڑی اگر ہم ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، نجی ذمہ داریوں کو، پھر قومی ذمہ داریوں کو، تو پھر جا کے ہم عالمی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ ایک شخص جو اپنی نجی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتا وہ قومی ذمہ داریوں کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا، جو اپنی قومی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتا وہ بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلم وہ اپنی عالمی ذمہ داریوں کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ تو عالمی ذمہ داریوں کے اعتبار سے وطن عزیز کے نام کو روشن کرنا یقیناً یہ ہر پاکستانی مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ کوئی بھی ایسا قول اور فعل ہمارے وطن کے کسی بھی فرد سے یہ سرزد نہ ہو جو ہمارے ملک کے لیے شرمندگی کا باعث بنے، جو ہمارے ملک کے نام پر معاذ اللہ دبا بنے۔ ہم نے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے دنیا میں، دنیا بھر میں وطن عزیز کا نام ہم نے روشن کرنا ہے۔
اور اسی طرز پہ وطن عزیز کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کا نام بھی ہم نے روشن کرنا ہے، مگر اس روشنی میں باسکت مسلم اور باسکت پاکستانی ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور وہ کردار ہماری اخلاقی اور ہماری اسی طرز پہ جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ان کو ہم اگر مثبت اور ایک پازیٹیو ڈائریکشن پہ اگر ہم ان کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آٹومیٹکلی ہم انشاءاللہ ایک اچھا کردار ادا کریں گے قومی اعتبار سے اور اس کے بعد بین الاقوامی اور عالمی سطح پر بھی۔ تو میں اپنی گفتگو کو اختتام کی جانب لے کے جانے کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بالکل عام کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ پیغام دوبارہ ہم دہرا رہے ہیں، پہلے میں یہ بات کر چکا کہ عالمی سطح پر اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں ان ساری سازشوں کو ناکام بنانا یہ بھی باسکت مسلم اور باسکت پاکستانی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام کے اعتبار سے بھی دنیا جانتی ہے اسلام کے تشخص کے اعتبار سے کہ اس کو بحال کرنے میں اور اس کے تحفظ میں پاکستان کا کیا کردار ہے۔ جب پوری دنیا یہاں تک کہ وہ لوگ بھی کہ جو اسلام کے بڑے اپنے آپ کو لمبردار اور ٹھیکیدار تصور کرتے تھے، جب وہ بھی مغربی وہ ایجنڈے پہ گامزن ہوئے، مگر ہمارا ملک اللہ کے فضل سے وطن عزیز پاکستان یہ وہ ملک ہے جس نے ماضی میں بھی ہر طرح کی چالوں کو ناکام بنایا، ہر طرح کی عالمی سازشوں کو بھی ناکام بنایا، اور آج بھی ہم اپنی قوم سے اپنے ملت کے ہر فرد سے یہ امید لگاتے ہیں کہ انشاءاللہ ماضی کی درخشاں اور شاندار تاریخ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کو بھی انشاءاللہ ہم روشن بنائیں گے، اور انشاءاللہ جب ہمارا مستقبل روشن ہوگا امت مسلمہ کا نام بھی فخر سے بلند ہوگا، اور ہمارے وطن عزیز کا نام بھی اللہ کے فضل و کرم سے فخر سے بلند ہوگا۔ مگر ضرورت اس امر کی ہے ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، جو ذمہ داریاں باسکت قوم، باسکت پاکستانی اور باسکت مسلمان ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، ان ساری ذمہ داریوں کا ادراک ہمیں لگانا چاہیے، اور ادراک لگانے کے بعد ان ذمہ داریوں کو بطریق احسن پورا کرنا یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وطن عزیز کی سالمیت اور استحکام کے لیے اور اسی طرز پہ دین اسلام کی آفاقی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔